عزیزان ایمان، آپ کو معلوم ہے قرآن کریم نے بار بار یہ کہا ہے کہ انسان کو صاحب اختیار بنا دیا گیا. راستے انا ہدینہ النجدین، دونوں راستے اس کو دکھا دیے، روشنی دے دی باہر، اور اس سے کہہ دیا کہ اب تم جون سا راستہ جی چاہے چن. اور اسی بنا پہ غلط راستہ اگر چنتا ہے تو پھر اس کے جتنے عواقب ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اسی پہ عائد ہوتی ہے کہ اس نے خود راستہ اپنے لیے یہ چنا تھا. خدا کی طرف سے کوئی جبر انسان پہ نہیں ہے. یوفق عنہ من افقا، کہا یہ چیز کہ وہ حق اور صداقت کا راستہ چھوڑ کے غلط راستہ جو اختیار کر لیتا ہے، جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے اسی کے لیے ہمارا قانون یہ نتائج مرتب کرتا ہے، جو خود یہ راستہ اختیار کرتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہاں تو انیشیٹو جسے کہتے ہیں، ابتدا جسے کہتے ہیں، پہلا قدم اٹھانا جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. خدا کا قانون تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کسی کو عاقبت اور عواقب کہتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے جانا. انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے، خدا کے قانون کی خوشگواریاں اس کا ساتھ دیتی ہیں. غلط راستہ اختیار کرتا ہے، تباہیاں اور بربادیاں اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. جون سا راستہ اختیار کرے گا اسی قسم کی منزل کے اوپر پہنچے گا. یوفق عنہ من افقا. دوسری جگہ کئی مقامات پر یہ قرآن نے کہا ہے کہ تم جب یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. دوسری جگہ ہے فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یہ ریفرنس بھی لکھ لیجئے 61/5، کہ یہ لوگ، یہ قوم، کہ ان بنی اسرائیل کے ہی متعلق تھا وہاں یہ، کہ جب خود یہ انہوں نے اپنے لیے غلط راہ اختیار کی تو پھر غلط راہوں کے اختیار کرنے کے نتائج تو ان کو بھگتنے پڑے. اللہ کی طرف سے تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو روش کو یہ اختیار کرتا ہے اس کے نتائج اس کے قانون کے مطابق مرتب ہوتے ہیں. یہ اٹل اور غیر متبدل قانون ہے. بس خدا یہی کرتا ہے کہ جیسا کوئی بنتا ہے اس قسم کے ہی نتائج اس کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہ لوگ